سامعین محترم، نعت کے دوران ہماری اس محفل کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا محمود الحسن چوہان صاحب زیدہ شرفہ، آپ گجر خان کی عظیم شخصیت ہیں اور مرکزی مسجد میں اس وقت خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہر طرف بہار ہے، خوشی کا سماں ہے، اور میلاد شریف کی آمد اور یہ دن اور یہ جو 12 ربیع الاول کی رات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح دنیا کے اندر شور ہے اور محبت ہے اور میلاد شریف منایا جا رہا ہے، کیا میلاد شریف منانا چاہیے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ محترم و مکرم محمد فہیم کیانی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم محفل میں مجھے آنے کی دعوت دی، اور دعا گو ہوں خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ جس کی توفیق سے آپ اس قابل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمت اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ کیا میلاد شریف منانا چاہیے، تو میرا اس پر سوال ہے آپ سے، یا یوں سمجھے کہ پورے سارے ناظرین سے، کہ اگر میلاد شریف نہیں منائے تو پھر کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میلاد نام ہے اس ہستی کے دنیا میں آنے کا جو سبب کائنات ہے، بے شک بے شک، جو مقصود کائنات ہے، بے شک، جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ بے شک، اگر وہ نہ ہوتے تو جہاں کا وجود ہی نہ ہوتا، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جو بہاریں ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ مگر ان کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں؟ اس کا ذکر۔ اور جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد اس میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد تفصیل کے ساتھ موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ موجود ہے، زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی اپنے وارث کے لیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا میلاد موجود ہے، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا میلاد تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ سارے میلاد جو ہیں یہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ وہ یہی سبق دیتے ہیں کہ جب ان کا میلاد رب نے خود بیان فرمایا تو اس کے محبوب کا میلاد تو اور زیادہ ضروری ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پوری محفل میلاد کی جو پوری کی پوری قرآن مجید میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 28واں پارہ ہے، سورۃ الصف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اس کے مطلب ہے سامنے ایک بندہ نہیں ہے، پوری قوم ہے، دو نہیں ہے، قوم ہے پوری۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تورات پوری کو جانتا ہوں اور میں اس کا مصدق ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں۔ سبحان۔ اچھا، تصدیق جب کر رہے ہیں تو آگے بات کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک عظیم رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کے اسم گرامی احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو قرآن ہے۔ حدیث کی اگر طرف ہم آ جائیں تو خود آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا، فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ عرض کی کہ انت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا انا ابن عبدی، انا ابن عبد اللہ المطلب، سبحان اللہ، فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، سبحان، یعنی اپنا بھی تعارف کروایا، اپنے والدین اپنے والد کا بھی، اپنے دادا کا بھی تعارف کروایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق میں مجھے رکھا، سبحان اللہ، سب سے بہتر مخلوق میں۔ پھر فرمایا کہ وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، پھر مخلوق کے دو حصے بنا دیے،
فجعلنی فی خیرہم فرقہ، سبحان اور اللہ نے مجھے ان میں سے بہترین جو ایک یعنی فرقہ تھا، یوں کہہ لیں جو ایک گروہ تھا، گروہ تھا، جو لوگ اس تھے میں رکھا۔ جو محبت کرنے والے لوگ اس تھے۔ کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قبائل بنائے، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، سبحان اللہ۔ فرمایا پھر خاندان بنائے، مجھے بہترین، خاندان میں سبحان رکھا۔ اللہ۔ پھر فرمایا کہ میں خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، سبحان اللہ۔ اور میں نفس کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر، ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سوال اٹھانا کہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یہ تو، اور میں ایک اگلی بات بھی کروں کہ وہ امتی کیسا ہے کہ جو اپنے نبی کے ذکر کے بھی دلیل مانگے، سبحان اللہ، وہ کیسا امتی ہے؟ سبحان اپنے اللہ۔ نبی کا ذکر کرنے کے لیے بھی دلیل مانگے، اپنے نبی کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کس کا ذکر کریں گے؟ اچھا چاہیں میلاد کو چھوڑ دیں، لوگوں کا اختلاف ہے، چھوڑ دیں، کیا میلاد کا ذکر نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ، کیا آقا علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ، کیا آپ کے وصال کا ذکر نہیں کریں گے؟ کیا آپ کی جنگوں کا ذکر نہیں کریں گے؟ کیا آپ کے جہاد کا ذکر نہیں کریں گے؟ جب ان کا سب کا کریں گے تو میلاد تو ولادت کا ذکر بھی ہوگا۔ میلاد کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ولادت ہے ہی کہ آپ پیدا ہوئے، رب وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوا ہے وہ اس کا محبوب ہے، وہ بندہ ہے، عبد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی بات میں آخری بات یہ عرض کر دوں سبحان اللہ۔ کہ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ میلاد ہی تو ہوتا ہے۔ بے شک۔ لکھنے والا کوئی بھی ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب سے پہلا چیپٹر میلاد کا ہوگا، پھر آپ کا اسلام کا بچپن آئے گا، پھر آپ کا لڑکپن آئے گا، پھر آپ کی جوانی آئے گی، پھر آپ کی ازدواجی زندگی آئے گی، پھر آپ کا مبعوث ہونا یعنی اعلان نبوت ہوگا، پھر باقی معاملات ہوں گے۔ جب یہ ساری چیزیں لکھنی جائز ہیں تو بیان کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ظاہری وجود ہوگا تو سیرت ہوگی، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے میلاد ہے، بعد میں سیرت ہے۔ جی، سیرت تو ہو نہیں سکتی نا جب تک میلاد کو نہیں ہوگا، جان میں لایا۔ صورت نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگا، بندہ پیدا نہیں ہوا تو پھر سیرت کہاں سے ہوگی؟ بے شک، بے شک حضرت، بے شک، بے شک۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے جس طرح آج کیا میلاد منانے کے ہماری شریعت میں کچھ قانون و ضوابط ہیں، یا جس کو جس طرح دل کرے گا وہ میلاد شریف کی محفل کرے گا؟ کچھ قانون و ضوابط کی، یہ اس طرح کے کام سرکار کو پسند ہیں، علماء کرام جس طرح فرما رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ اپنی من مرضی سے کچھ چیزیں جو ہے آج کی اس جدید دور میں وہ کر رہے ہیں اور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک تو یہ سوال ہوتا ہے، میں آپ کے سوال سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں، ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کام صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ تابعین نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں، بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے، نہیں کیا۔ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ کام کو دیکھو، شریعت سے ٹکرا رہا ہے تو چھوڑ دو، اور شریعت کے مطابق ہے، اس کے تحت ہے، یا اس نے منع نہیں کیا تو اس پہ عمل کرو۔ اب اسی میں آپ کے سوال کا جواب آ جاتا ہے، میلاد شریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے محبوب علیہ السلام نے کوئی مخصوص طریقہ ہمیں نہیں بتایا صحیح کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں۔ صحیح۔ صحابہ کرام بھی ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہتے وہ میلاد مصطفیٰ یا ذکر مصطفیٰ کی محفل سے منعقد کر لیتے، وہ انتظار میں نہیں رہتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ یہ کریں یا نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کریں اسے شریعت کی پیمانے پہ رکھیں، سبحان اللہ، بے شک، اسے شریعت کے پیمانے پہ رکھیں، شریعت کی اگر تابع ہے تو وہ جائز ہے، سبحان، اگر شریعت سے ہٹ کے ہے وہ ناجائز ہے۔ سبحان۔ اب جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، پرسوں ایک اشتہار میں نے دیکھا، اللہ کرے غلط ہو، لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ خواتین کی محفل میلاد اور اس میں پورا اشتہار چھپا ہوا ہے، صحیح، تو آویزاں کیا ہوا ہے، تو ظاہر شریعت اجازت نہیں دیتی، صحیح، اس کی بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، صحیح، وہ بھی پردے میں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میلاد کے نام پر کہیں پہ رقص ہوتا ہے، کہیں پہ دھمال ڈالی جاتی ہے، کہیں پہ میلاد کے نام پہ کوئی اور ایسا کام ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نیا کام ہونا یہ غلط نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن نیا کام شریعت کے تابع ہو وہ جائز ہے۔
اگر جس طرح علماء کرام کہیں کہ اس طرح آپ میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کریں اس طرح کرنا چاہیے، نہ کہ کچھ لوگ جو علم سے بھی اتنے آشنا نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، حضور کی سیرت سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ جو خود از خود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کے پیچھے چلیں۔ ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیشہ سے علماء کرام سے پوچھ کے دین کا کام کیا گیا، بلکہ دنیا بھی علماء کرام کی رہنمائی میں کام کیا جائے۔ ایسے ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ میں ترکی کے ایک حکمران تھے، ان کا میں نے پڑھا کہ جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک صندوق ہے، اس کو میرے ساتھ دفن کرنا ہے آپ نے۔ لوگ حیران پریشان کہ بادشاہ سلامت پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں صندوق میں، کیا اس میں بھرا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو قبر میں رکھیں گے۔ جب اس کو کھولا گیا دیکھا تو اس کے اندر فتح واجات ہیں بہت سارے۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے کہے گا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا تو میں کہوں گا یا اللہ یہ فتویٰ فلاں عالم نے دیا تھا، میں نے اس لیے کیا۔ میں نے کوئی کام بغیر علماء کی رائے کی، ان کے فتوے کے بغیر میں نے کیا نہیں کیا، اور جو کیا ان کی ذمہ داری پہ کیا۔ وہ حکمران ہو کر ہر کام علماء سے پوچھ کے کرتے تھے، تو عوام کو تو اس سے بھی زیادہ چاہیے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ علماء، بلکہ علماء کی ضرورت تو اتنی زیادہ ہے کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت وہ علماء سے رجوع کریں گے، ان کی طرف وہ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم یہاں کیا مانگیں، آپ عالم ہیں، آپ بتائیں کہ ہم اللہ سے یہاں کیا مانگیں۔ تو علماء کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں جنت میں بھی ہو، اس لیے جو کام میلاد شریف کے والے سے ہو یا کسی بھی، یا محرم شریف یا کوئی بھی کام، جو بھی ایونٹ آتا ہے اس میں علماء کرام کی راہبری میں، ان کی رہنمائی میں ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک حدیث طیبہ میرے ذہن میں آ گئی، دارمی شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نئے نئے کام جب شروع ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس کا پہلے سے قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کا کام نہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ينظر فیہ العابدون من المؤمنین، فرمایا کہ وہ کام ایمان والوں کے جو عبادت گزار ہیں، یعنی جو علماء ہیں، ان کے سامنے انہیں رکھو، اگر وہ اس کو تصدیق کر دیں اس کی کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ کر لو، اگر وہ انکار کر دیں تو اسے چھوڑ دو۔ اس لیے علماء کی اور ایک دن کا میلاد منانا، ساری رات جاگنا اور حضور کی محبت میں جاگنا عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، اور ایک دن حضور کی محبت میں گزارنا اور سارا سال کیا ہم میلاد منا سکتے ہیں؟ وہ کون سے عمل ہیں جن سے کر کے ہم حضور کو خوش کر سکتے ہیں اور سارا سال ہم بالترتیب میلاد منائیں؟ تو ایک دن بھی میلاد منائیں اور پھر پورا سال، یہ ناظرین کو بتا دیجیے۔ یہ جو موقع ہوتا ہے نا، دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں، کوئی بھی جس مہینے میں جن دنوں میں کوئی کام ہوا ہو، جب وہ دن وہ مہینہ لوٹ کر آتا ہے تو جذبات میں تیزی آ جاتی ہے، تیزی، بے شک محبت میں تیزی آتی ہے، جولانی آتی ہے، اس میں اٹھان آتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک یہ کیونکہ موقع سال بعد آتا ہے، یہ انسان کی فطرت بھی ہے، فطرت بے شک ہر انسان جو ہے، ہر بلکہ مسلمان مجھے کہنا چاہیے، ہر مسلمان کی فطرت وہ محبت رسول سے سرشار ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا سینہ، اس کی آنکھیں، اس کے کان ذکر مصطفیٰ کی طرف سننا چاہتے ہیں، وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک رات یا 5-7 دن نکال لیں کہ ہم لائٹیں لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گلیاں محلے گھر سجا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، محبت رسول کی علامت ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کے بعد ہمیں اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا، پورا سال ہم جھنڈے، جھنڈیاں، لائٹیں یہ تو نہیں کر سکتے، تو اب ہے کیا؟ اصل میں میلاد مصطفیٰ ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ تم سیرت مصطفیٰ پر سبحان اللہ، عمل کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہی تو اس میں ہوتا ہے کہ محافل کریں، ان سے سیکھیں اور اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ اگلا پورا سال وہ اس تیاری میں گزاریں۔ اب یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں یقیناً خدا بھی خوش ہے، رسول بھی خوش ہے، لیکن اگر ہم پورا سال رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ کا فرمان تو ہمارے سامنے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَتُعِنِي فِي الصَّلَاةِ، سبحان اللہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سبحان تو اگر نماز ہم نہ پڑھیں اور ہم صرف جھنڈے جھنڈیاں لگاتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم حق ادا نہیں کر نہیں رہے، کر سکتے. اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خوش نہیں کر پائیں گے جیسے حق ہے. صحیح. اس کے علاوہ باقی بھی جتنے مطلب حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، ہم نے سود کو، رشوت کو، جھوٹ کو، چغلی کو، غیبت کو، سب چیزوں کو چھوڑنا ہے. اسی سے آقا خوش ہوں گے، اسی سے خدا خوش ہوگا، بے شک. اسی سے ہماری آخرت بنے گی. آخر تو جہاں یہ ضروری ہے وہاں وہ بھی ضروری وہ بھی ہے، ضروری ہے. جہاں وہ ضروری ہے وہاں یہ بھی وہ ضروری بھی ہے. ضروری ہے. اب یہ کہنا کہ یہ نہ کرو صرف وہ کرو وہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ صرف وہ کرو یہ یہ نہیں، نہ کرو. یہ بھی غلط ہے. وہ تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا نا، جب تمہیں کوئی نعمت یا رحمت ملے تو بالکل. تم خوشی مناؤ، مسرت مناؤ. تو یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ولادت ہوئی ہے، برتھ ڈے ہے، پیدائش کا دن ہے، تو ان کے لیے کوئی تحفہ بھی لے کے جانا چاہیے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا خوبصورت تحفہ ہوگا جو ان کو پیش کیا جائے. سب سے بڑا تحفہ تو آقا علیہ السلام کی برگاہ میں جو پیش کرنے کا ہے وہ نبی السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑا تحفہ تو یہ ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے جو دم بدم رب کی جانب سے بھی آ رہا ہے، سبحان اللہ. اور فرشتے بھی دم بدم اس میں شامل ہو رہا ہے. اہل ایمان بھی شامل ہیں، بلکہ خود آقا علیہ السلام اپنی اوپر درود پاک سبحان کرتے اللہ تھے. سبحان اللہ سبحان تو بلکہ میں ایک کتاب میرے لائبریری میں موجود ہے، انبیاء کرام کی درود اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کیا درود شریف پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کیا، جبریل علیہ السلام کیا، بہت سارے درود انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں. تو سب سے بڑا تحفہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر درود السلام پڑھا ہے. سبحان. اور پھر اس سے بھی بات اگر آگے بڑھائی جائے تو پھر اپنے اعمال کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیا جائے. یہ تحفہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس سے آقا علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور آقا علیہ السلام یقیناً ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں اور مزید فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہماری جو اب آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، حضور نے کیا فرمایا، کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور کے دیوانے ہوں، حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں، حضور کی تعلیمات کا ان کو پتہ چلے. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل نئی نئی ٹیکنالوجیز، ہمارے بچوں کے اذہان جو ہیں وہ اس طرف مصروف ہیں. وہ کیا عمل ہے جو حضور نے خود بھی بتایا ہے کہ جو ہے بچوں کو اس طرح یہ کروائیں، وہ ناظرین کو بتائیں. آقا کریم علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کو میری اہل بیت کا ادب سکھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بچوں کو قرآن پڑھاؤ. سبحان. اور پھر باقی جو ہم سیرت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ عملی تربیت دی جائے. ایک تو وربلی ہوتی ہے نا، زبان سے میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں کہ سچ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن میں خود اس کے سامنے نماز کے ٹائم پہ گھر میں ہوں لیکن میں نماز کے لیے نہیں جاتا. میں اس سے کہتا ہوں سچ بولو، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی ناک ہوگی تو کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے. تو یہ بالکل اس کے الٹ ہو جائے گا. عملی تربیت دینی ہے. اب اس کے نظائر ہمارے سامنے موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن کا عالم ہے اور کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صدقے کی کھجوریں ہیں. تو وہ آئے بچپن کے عالم میں، ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالی. آقا علیہ السلام نے وہ ان کے منہ سے کھجور واپس نکالی. صحیح. اور کسی نے پوچھا تو آقا نے فرمایا کہ یہ صدقے کا مال ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں، اسی لیے منہ سے نکالی. تو یہ عملی تربیت ہے. اب جب یہ ان کے سامنے یہ چیز آ گئی، اب زندگی بھر یہ چیز انہیں بھولنے والی ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، عملی طور پہ کرنی ہے. صرف انہیں بتانا نہیں ہے، بتانے سے وہ اثر نہیں ہوگا جو ان کے سامنے کرنے سے اور ان کو ساتھ شامل کرنے سے ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، شاید کبھی آپ کو بھی تجربہ ہو جائے کہ میں جو ہی موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں نا تو میں ساتھ ہی پڑھتا ہوں یا الہی کرم. سبحان اللہ.
یعنی بغیر سوچے یہ الفاظ میری زبان سے نکلتے ہیں. تو ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان یہ آپ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میرے ابو جی جب پہ سائیکل پہ سوار ہوتے تھے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے. سبحان اللہ. یہ ان سے سن کے مجھے عملی طور پر آپ نے دماغ میں اتنے بیٹھ گئے ہیں کہ اب میرا دماغ کہیں بھی ہو لیکن یہ الفاظ میری زبان سے. یہ عملی تربیت ہے. کوئی بھی چیز گھر میں آپ جو کام کریں گے, جو پریکٹس کریں گے, وہ بچوں میں ضرور شامل. آج سائنس بھی یہی کہتی ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے, سن کے کم سیکھتا ہے. جو اس کی دیکھنے کی اور اس کے پیچھے جو حص ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے میرے والدین کیا کر رہے ہیں, دوست احباب رشتہ دار کیا کر رہے ہیں, پھر اسی کو وہ کاپی کرنا شروع کرتا ہے اور ویسے ہی زندگی بنا لیتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی محفل کا اہتمام کریں, حضور کی محبت کی میلاد کی محفل کا اہتمام کریں. اندر کی جو اس میں فیملی کے ممبرز بیٹھے ہونے چاہیے سارے, تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس کو ہم سے بہتر جو ہے طریقے سے میلاد شریف کے اہتمام کرے اور منائے. بالکل ایسے ہی. تو حضور کی محبت جو ہے وہ فیملی کے اندر کس طرح جو ہے وہ بیٹھ کے حضور خود جو حضور نے تربیت دی یوں بیٹھیں اور یوں اپنے گھر میں محفلوں کا اہتمام کریں. اب اس میں ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے شعور, ایک ہوتا ہے لا شعور. صحیح. دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں, بے شک, دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے, ایسے تو نہیں پتا, اس کے سامنے مطلب کچھ کام ایسے جو بچوں کے سامنے نہیں کرنے والے ہوتے وہ ہم کر گزرتے ہیں. صحیح. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ایسے نہیں پتا, لیکن اس کے لاشعور میں وہ چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ سامنے آتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, اب دیکھیں نا ہماری دنیاوی مثالیں آپ دیکھیں کہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ بول نہیں سکتا, گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن اسے جب کافی سارے دن اس کے سامنے لبیک 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 کے نعرے لگتے رہتے ہیں, وہ مطلب ٹی وی پہ ہو یا اسکرین پہ ہو یا جیسے بھی ہو, تو اس کی زبان سے بھی وہ ہونا شروع ہو جائے, وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں. صحیح. ایسے ہی اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کی زبان سے الفاظ جاری ہو نکلیں گے. تو ایسے ہی ہم اپنے گھر میں جب اچھا ماحول بنائیں گے, چھوٹے بچے ہیں ناسمجھ جنہیں آپ سمجھتے ہیں, ان کے سامنے بھی جب ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے, ذکر صحابہ کریں گے, ذکر اہل بیت کریں گے, ثناء کریں گے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کریں گے, شانیں بیان کریں گے, وہ چیزیں ان کے لاشعور میں جمع ہوتی ہے. اور پھر جب وہ شعور کی منزل میں آتے ہیں پھر وہ چیزیں واپس ان کی اپنے عمل میں شامل ہوتی ہیں. یوں سمجھیں کہ ان کی ایک لحاظ سے کہ روح میں وہ چیزیں شامل ہو رہی ہوتی ہیں جو ان کی آگے والی زندگی میں وہ چیزیں لازماً شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے گھر کا ماحول جتنا اچھا رکھیں گے, جتنا بہترین رکھیں گے, جتنا اسلامی رکھیں گے, بچوں پہ اتنا ہی اچھا. آج کل ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, گلی گلی کوچے کوچے میں دیکھیں میلاد منانا تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضور کی آمد ہوئی ہے, اب یہ ایک سچ ہے, اس سچ کا چرچا تو ہونا ہے. لیکن کچھ بچوں یہاں پر آج کل گلیوں میں رسیاں لگا کر رستہ روک کر جو ہے وہ میلاد کے حوالے سے کہتے ہیں اور جو ہے اس کی فنڈنگ کرتے ہیں. اس کے حوالے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا اس کا کوئی احسن اور خوبصورت طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بڑوں نے جب اپنے کام چھوڑ دیے ہیں, اللہ ان کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا ہے, تو بچوں نے پھر وہی کرنا ہے جو ایک بچہ سیکھ رہا ہے ان سے, بڑوں سے اسے وہی کرنا ہے. صحیح ہے. اس کے اندر جذبہ موجود ہے, اس جذبے کو صحیح لائن پہ لگانا ہمارا کام ہے. لیکن ہم جب اپنا کام چھوڑ دیں گے تو وہ اپنے طریقے پھر جو بھی ہوگا صحیح ہوگا غلط ہوگا. اصولی طور پہ تو یہ ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا, چرچا کرنا, یہ تو قرآن کی یعنی سمجھے کہ نص سے ثابت ہے اور یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے جتنا آپ ایزیلی کر سکیں, سجاوٹ کریں, جو بھی کریں وہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ کرنا کہ بچوں کو کھڑا کر دیں
اور ان سے کہیں کہ چندہ مانگیں اور مطلب لوگوں کو روک کر ان کا راستہ روک کر انہیں اس بات پر مجبور کریں، تو یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اگر کسی دوسرے کے گھر میں دیکھا ہے کہ بہت عالی شان محفل ہوئی ہے، پروگرام ہوا ہے، تو اگر اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے تو وہ اپنے معیار کے مطابق محفل میلاد کرے۔ اس وقت مجھے روایت یاد آ گئی، جی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر سال اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ بڑے اہتمام سے کرتے تھے، بڑا اہتمام، کھانے کا، لنگر کا، ہر طرح کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حالات کچھ بہتر نہیں تھے، کچھ مالی معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو انہوں نے بنے ہوئے چنے تھوڑے سے سامنے رکھے اور اس کے اوپر ختم درود پڑھا، دعا کی، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کر لی، صحیح، حضور کی بارگاہ میں پیش کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جتنا بھی تھا وہ پیش کر دیا۔ رات کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام کو جب زیارت کی، آپ نے دیکھا تو وہ چنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے، تناول فرمائے، سبحان اللہ، وہ آپ کے سامنے پڑے تھے، اور باقی کوئی بڑا لنگر نہیں تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ چنے خالی پڑے ہوئے تھے، تو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ انہیں تناول فرما رہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اس چیز کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک ان کے لیے اعلان تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے خوشی کا سامان تھا، پیغام ہے، آپ کا جو تحفہ ہے وہ میری بارگاہ میں قبول ہے۔ سبحان اللہ، یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، صحیح ہے، یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی دیگیں چڑھائی ہیں، کتنے نان آئے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے وہ کناٹیں لگی کتنی ہیں، بڑی محفل کروا رہے ہیں آپ، یہ اور نیت، وہاں پر نیت دیکھی ہاں، جاتی ہے، تو یہ نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ جذبہ اگر آپ کا ایک چنے کی پلیٹ کا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس پوری بڑی محفل سے آگے آپ کو بڑھ جائے، آگے لے جائے۔ ویسے بھی تو حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سب سے یہ حدیث میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حدیث حضور نے فرما کر تو سارے مسئلوں کا حل ہی کر دیا، کہ آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کی نیت کار فرمائیں، تو نیت کیسی ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر نیت اچھی ہے، خلوص والی ہے، تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر نیت میں فیر فرق ہے تو پھر کچھ بھی کریں، پھر تو جو مرضی کریں، پھر قابل قبول تو نہیں، وہ ریاکاری میں آ جائے گا، ایسی اور ریاکاری جو ہے وہ بجائے ثواب کی الٹا وہ عذاب، محنت بھی کر لی آپ نے، سارے جتن کیے، اس کے بعد وہاں سے روندہ درگاہ بھی ہو گیا بندہ، اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ بہت اچھی۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا حضرت علامہ محمود الحسن چوہان صاحب زیدہ شرفہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میلاد مصطفیٰ کے موضوع کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر عمل ہمیں کوشش کرنی چاہیے ویسے کرے، عبادات ویسے ہوں، معاملات ویسے ہوں، جتنے بھی الغرض قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم احکام فرمائے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی دوسرے کو دیکھ کر اپنے گھر کو تباہ نہ کریں، جتنی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص گھر سے چلتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، وہ کیا نیت لے کر آیا ہے، میں جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کو جانتا ہوں، ان کے آنے والے نسلوں کو جانتا ہوں۔ خود ناظرین جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے ہر لحاظ سے آپ کو جانتے ہیں، آپ کی مالی پوزیشن کیا ہے، آپ کی علمی پوزیشن کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں، پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ حاضر ہوں، تو حضور انشاءاللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ فہیم احمد کیانی کو عاشقان مصطفیٰ کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آئندہ سال تک ہمیں یہ جو حضور کی شریعت ہے اس پر عمل اور کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔